یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں نا، جس کی گود سے بچہ لیا جا رہا ہے، یہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ اس کا اغوا کار ہے۔ جس بچے کو لیا جا رہا ہے، یہ بچہ اس کو 14 مہینے پہلے اغوا کیا گیا تھا۔ پولیس اہلکار اس اغوا کار کے گود سے اس بچے کو لے کے اس کے حقیقی ماں باپ کے حوالے کرنے جاری ہوتے ہیں، لیکن یہ دردناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اغوا کار بھی رو رہا ہوتا ہے اور بچہ بھی رو رہا ہوتا ہے۔ بچہ اغوا کار کو چھوڑنے سے انکار کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اغوا کار کے ساتھ رہوں، اور اپنے حقیقی ماں باپ کے پاس جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت پر مبنی واقعہ، میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھاؤں گا نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، آج جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ اتنا دردناک قسم کا واقعہ ہے کہ جب میں اس کے بارے میں ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، تو یقین جانیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ جناب اس طرح کے واقعات صرف فلموں کی حد تک ہوتے ہیں، صرف فلموں میں اس طرح کے واقعات دکھائے جاتے ہیں یا کتابوں کی حد تک محدود ہوتے ہیں، کہانیوں کی حد تک محدود ہوتے ہیں، لیکن نہیں جناب، انسانی جذبات سے جڑا ہوا اتنا حیرت انگیز یہ واقعہ ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ جناب آج سے تقریباً 14 مہینے پہلے ایک 11 ماہ کے بچے کو اغوا کیا جاتا ہے۔ ایک ایسے وقت اغوا کیا جاتا ہے جو اپنے گھر کے باہر کھیل رہا ہوتا ہے، تو ایک شخص آتا ہے، اس کو اغوا کرتا ہے اور لے کے فرار ہو جاتا ہے۔ 14 مہینے تک اس بچے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا، پولیس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اس کے گھر والے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ جناب یہ 11 ماہ کا بچہ جب اس کو اغوا کیا گیا، 14 ماہ تک یہ کہاں تھا۔ لیکن آج جب اس کو بازیاب کرایا گیا اور بازیاب کرانے کے بعد اس بچے کو اغوا کار کی گود سے لیا گیا اور گھر والوں کے حوالے کیا گیا، تو اس بچے نے اغوا کار کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ بچہ اغوا کار کی گود میں تھا اور جب پولیس اہلکار اس کو لے رہے تھے تب اس نے رونا چلانا شروع کر دیا، اور اتنا جذباتی منظر تھا یہ کہ بچہ الگ رو رہا تھا اور جس نے اغوا کیا تھا وہ الگ آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب اس بچے کو اس کے حقیقی والدین کے حوالے کیا گیا تو بچے نے جانے سے انکار کر دیا۔ ابھی سارا واقعہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوتا یہ جناب، اس بچے کا نام ہے پرتھوی۔ 11 ماہ کا یہ بچہ ہوتا ہے جب اس کو اغوا کیا جاتا ہے۔ اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ تنوج چہر ہے۔ یہ ایک ہیڈ کانسٹیبل رہا ہے یو پی پولیس کے اندر، اسپیشل انویسٹیگیشن کا حصہ بھی رہا ہے۔ لیکن اس نے اس بچے کو اغوا کیوں کیا، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اس بچے کی جو والدہ ہے نا، اس کا اس کے ساتھ ریلیشن تھا، یعنی جس نے اغوا کیا اس کا ریلیشن اس بچے کی والدہ کے ساتھ۔ یہ کچھ عرصے کے پہلے آتا ہے جناب، اپنی محبوبہ کو ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کی محبوبہ نے تو شادی کر لی ہے۔ اچھا، یہ کچھ عرصے تک نا آپس میں ساتھ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے تعلق بھی رکھتے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے طور پہ بھی، اور رشتہ دار بھی تھے۔ تو جب ان کی شادی نہیں ہونی تھی یا جو بھی معاملات تھے، ان دونوں کو جدا کر دیا گیا تھا۔ 2 سال کے بعد جب یہ آتا ہے تو حیرت انگیز طور پر یہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو محبوبہ ہے اس نے شادی بھی کر لی ہے اور اس کا ایک 11 ماہ کا بچہ بھی ہے۔ اب یہ جو ہے نا اپنی محبوبہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس بچے کی والدہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ سب کچھ چھوڑ دو، میرے ساتھ چل رہو، تمہیں پتہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہمارے گھر والوں کی وجہ سے ہماری شادی نہیں ہو سکی، اور ہمارے درمیان جو تعلقات بنے تھے، یہ جو 11 ماہ کا بچہ ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ جو اس بچے کی والدہ ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہیں یار تم بکواس کرو، اب ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اچھا، یہ تنوج چہر جو ہے، یہ اس طرح کی جب بات سنتا ہے تو یہ اپنا آپا کھو دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم نے میرے ساتھ نہیں چلنا نا۔ یہ اس نیت سے اس بچے کو اغوا کرتا ہے کہ جب میں بچے کو لے کے جاؤں گا تو ماں پیچھے پیچھے آ جائے گی میرے پاس، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ یہ آتا ہے 11 مہینے کے بچے کو اغوا کرتا ہے، اغوا کرنے کے بعد یہ چلا جاتا ہے، حالانکہ اس نے کوئی تاوان کے لیے اغوا نہیں کیا تھا، اس پر تشدد مار پیٹ نہیں کی تھی، یہ اس کو اس کے باپ سے زیادہ پیار کرنے لگ گیا تھا، کیونکہ اس کو یہ لگتا تھا کہ یہ کسی اور کا خون نہیں بلکہ میرا خون ہے۔ اچھا، اس کو لگا کہ جناب میں اس بچے کو لے کے جاؤں گا تو اس کی جو والدہ ہے وہ میرے لیے نہیں تو کم سے کم اپنے بچے کے لیے میرے ساتھ آنے کو تیار ہو جائے گی۔ کافی عرصے تک یہ اس سے بات کرتا رہا، لیکن اس کی جو والدہ ہے بچے کی، اس نے رضامندی ظاہر نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس بچے کو خود پالوں گا، خود پال پوس کے بڑا کروں گا، کیونکہ یہ یقین رکھتا تھا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ میرا اپنا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ ہیڈ کانسٹیبل رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ جناب پولیس کہاں کہاں تلاش کرے گی، کیسے کیسے تلاش کرے گی، کس طریقے سے تلاش کرے گی۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ مختلف جگہیں بدلنا شروع کرتا ہے۔ 14 مہینے کے دوران یہ اپنا گیٹ اپ تبدیل کر دیتا ہے اور
ہندوؤں کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ جو جو مہاتما ہوتے ہیں، جو مطلب ان کے ریلیجس جیسے نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں مولانا ہوتا ہے، اسلام کے اندر مولانا ہوتے ہیں، مؤذن ہوتا ہے، اس طریقے سے عالم دین ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کے یہاں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے شاید الفاظ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، وہ اس کا روپ دھار لیتا ہے، جو نارنگی کر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی داڑھی رکھ لیتے ہیں، بڑے بال رکھ لیتے ہیں، مہاراج سدھو مہاراج اس طرح کے نا انہوں نے کوئی گیٹ اپ کر لیا ہوتا ہے۔ پولیس کو اطلاع ملتی ہے، پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ جو تنوج چہر ہے نا، یہ یہاں پر اس بچے کے ساتھ موجود ہے، اور یہ اس سارے ڈیوریشن کے دوران 14 مہینے کے دوران جب اس کی والدہ منع کر دیتی ہے نا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تو یہ اس کے بعد سے موبائل فون استعمال نہیں کرتا، لیکن اب جو بچہ ہے اس کو اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہی ہے، پولیس کو پتہ چل جاتا ہے، پولیس ریڈ کرنے جاتی ہے تو یہ بچے کو گود میں اٹھا کے بھاگنا شروع کرتا ہے جنگل کے اندر، 8 کلومیٹر تک پولیس اس کا تعاقب کرتی ہے اور یہ بچے کو لے کے گود میں بھاگ رہا ہوتا ہے۔ خیر پھر آخر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، پکڑنے کے بعد اس کو جب تھانے لایا جاتا ہے، بچے کو یہ سینے سے لگایا ہوتا ہے، بچے کو اس کے پاس سے نہیں لیا جاتا ہے۔ جب تھانے میں بچے کو اس سے لیا جاتا ہے تو وہ ایک منظر ہوتا ہے ایسا کہ یار یقین جانیے میری آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے، اغوا کار تھا وہ بھی رو رہا تھا، بچہ تھا وہ بھی رو رہا تھا۔ میں اس کو کسی طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہا اس سارے واقعے کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار اس کے ساتھ غلط ہوا، اوبویسلی بچہ حقیقی ماں باپ کے پاس ہونا چاہیے، لیکن میں نے ایک فلم دیکھی تھی، جو ایکٹر ہیں عرفان خان اب اس دنیا کے اندر نہیں ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی ایک مووی تھی جس میں انہوں نے ایک بچے کو اغوا کیا ہوتا ہے، اور یہ بچہ جو ہے نا وہ سی ایم کا بچہ ہوتا ہے۔ وہ اس بچے کو اس لیے اغوا کرتے ہیں کیونکہ سی ایم نے کانٹریکٹ دیا ہوتا ہے کسی کو، اور وہ پل بنا رہے ہوتے ہیں، اور پل کس پہ نا یہ شاید ان کا بچہ اور ان کی بیوی جا رہی تھی کہ پل گر جاتا ہے اور تو یہ دونوں مر جاتے ہیں، تو وہ بدلہ لینے کے لیے کرتا ہے، لیکن بچے کو اپنے دل کے بڑا قریب رکھتا ہے، کوئی عزت کوئی زبردستی کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن یہ حقیقت پر واقعہ ہوا ہے، اور یہ بچہ ابھی تک اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح سے برتاؤ نہیں کر رہا، یعنی یہ ان کے ساتھ جیلن نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو اس 14 مہینے کے دوران تنوج کی طرف سے اتنا پیار ملا، اتنی انسیت ملی، اتنی اٹریکشن ملی، یہ اپنے ماں باپ کیا سب کچھ ہی بھول گیا، اور آج یہ اپنے والدین کے پاس نہیں جانا چاہتا، اپنے والد کے پاس نہیں جانا چاہتا، اپنی والدہ کے پاس نہیں جاتا، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو اسی کے حوالے کیا جائے جس کے پاس ہی پچھلے 14 مہینے سے۔ اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔